اچھا، اس گھنٹے میں ہم آغاز کرنا چاہیں گے دل کے مسائل سے، اور اس وقت میں بات کرنا چاہوں گی ان لوگوں کی نہیں جو کہ ایڈلٹ ہیں، بلکہ نوزائیدہ کی، چھوٹے بچوں کی. ان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں دل کے مسئلے ہیں، جس میں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں دل کے والز ہوتے ہیں، شریانیں ہوتی ہیں، آرٹریز ہوتی ہیں، ان میں مسائل ہو جاتے ہیں. ان کی ساخت میں پیدائشی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کبھی خرابی ہو جاتی ہے، اور یہ بچوں کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ماہرین صحت کے مطابق کچھ کیسز معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں اور کچھ وقت کے ساتھ واضح نہیں ہوتے ہیں، تاہم بعض کیسز شدید ہو سکتے ہیں جن کی میں فوری طور پر طبی امداد دینی پڑتی ہے. ان جو کہتے ہیں نا نقائص ہیں یا جو مسائل ہیں، ان کی علامات میں سانس لینے میں دشواری، کم وزن بڑھنا، تھکاوٹ اور نشو و نما میں کمی شامل ہے. اچھا جی، ماہرین کے مطابق قبل از پیدائش الٹرا ساؤنڈ اور بعد از پیدائش اسکریننگ کے ذریعے بروقت تشخیص سے پیچیدگیوں کو روکا جا سکتا ہے. ہم بات کریں یہاں پر کانجنائٹل ہارٹ ڈیزیزز کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو بھی کیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر پیڈیاٹرک کارڈیولوجی ڈاکٹر عالیہ کمال احسن صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. السلام علیکم. پیدائشی دل کے نقائص اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ کیا ڈیزیز ہیں جن سے بچے قبل از پیدائش جن کے ساتھ پیدا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں بچوں؟ اچھا، یہ سوال بہت اچھا ہے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو بچوں میں دل کے پرابلم ہوتے ہیں وہی بڑوں میں ہوتے ہیں، جو سب سے بڑا مسکنسیپشن ہے. بچوں میں جو ہے بیسکلی اسٹرکچرل پرابلمس ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، پردوں میں سوراخ ہو سکتا ہے، رگیں جو نکل رہی ہیں وہ الٹی ہو سکتی ہیں، جو نکل رہی ہیں وہ کہیں اور جا کے کھل سکتی ہیں. مینس ہر لیول پہ آپ کو پرابلم ملتا ہے. تو اس کے لیے جب آپ دیکھتے ہیں نا، تو آپ کو ہر سیگمنٹل انالیسس مینس ہر سیگمنٹ پہ جا کے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر ان کی سرجریز کمپلیکس ہوتی ہیں. ہم صرف کارنریز پہ ڈیل نہیں کرتے، ہم لوگ ان کے پھر اگر پردے ہیں تو ان کی سوراخ بند کریں گے. اگر ویلو لیک کر رہا ہے تو ویلو بند کریں گے. اگر ویلو تنگ ہے تو اس کو کھولیں گے. اگر الٹا ہے تو اس کی سرجری کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. تو دس از ویری کمپلیکس. لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. لوگوں کو لگتا ہے کہ ویسے ہی ہے جیسے بڑوں میں ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یہ دیکھیں جو پریگننسی کا پیریڈ ہے 9 منتھ کا، اس میں اگر پراپر چیک اپ ہو بچے کی بھی پوری طرح سے صحت کے حوالے سے، تو بہت سارے مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں گھریلو ٹوٹکے اپنائے جاتے ہیں، بلکہ ڈسکریج کیا جاتا ہے بار بار ڈاکٹر کے وزٹ کو، عام طور پہ گھرانوں میں، یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے مختلف مسائل کے ساتھ تب بھی ان چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے. تو اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اوکے، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے پورے معاشرے کا المیہ ہے کہ جب بالکل سب کچھ ہو جائے گا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. انفارچونیٹ ہے. اچھا، اویئرنیس ایک بہت بڑی چیز ہے. جس طرح گورنمنٹ لیول پہ ابھی آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، دس از اویئرنیس، تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ کوئی ایسا پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے جس طرح ہم نے دل کی بیماریاں گئی، ایک ہوتی ہے نارمل جس طرح سوراخ ہے چیزیں، ایک ہوتی ہے کمپلیکس جو ہر لیول پہ پرابلم ہے. تو یہ عموماً 20 سے 25% بچوں میں ہوتا ہے جو پیدائشی ہوتے ہیں. تو ان کو اگر آپ اس وقت ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ مر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ جو ایشوز ہوتے ہیں، جو ہارٹ ایشوز ہوتے ہیں، جو قبل از پیدائش جس دل میں سوراخ ہو گیا، والوز مکس ہوئے میں، کوئی شریانیں تنگ ہیں، یہ جینیٹک ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو ہم لوگوں کا ایشین پاپولیشن ہے. ایشین پاپولیشن میں یہ ویسے ہی کامن ہے. اگر باقی پوری دنیا میں شرح 9 سے 8 ہے پر 1000، تو ہمارے یہاں 10 13 15 ہو سکتی ہے. ورلڈ ہیلتھ فیڈریشن کی ابھی رپورٹ آئی ہے اسی مہینے، جس میں انہوں نے پہلے ہوتا تھا 1 لائیو برتھ ان 100، مطلب 100 میں سے ایک بچے کو ہوگا، اب ہو گیا ہے 1 in 50. ایشین پاپولیشن میں ایک تو آپ نے جینیٹکس بولا، نیو میٹیشنس ہوتی ہیں. پھر مدرس کی اپنی ہیلتھ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت کمپرومائزڈ ہوتی ہے. اگر ان کے پاس خود اپنے لیے نہیں ہے معدنیات تو وہ بچے کو کیا دیں گے جو ڈیولپ ہو رہا ہے اندر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اس طرح ملٹیپل رسک فیکٹرز ہیں. پھر اس کے بارے میں میں نے ایک آرٹیکل کیا بھی تھا اور میں نے اس پہ بات کی تھی. تو ہمارے یہاں جب میں نے پڑھا تھا بیٹھ کے، تو اس میں ایک پولوشن بھی ایک فیکٹر ہے جس پہ ابھی تک ہم نے کام نہیں کیا. اس میں جو ہے کینیڈا میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں انہوں نے 30 سال مدرس کو وہ کیا تھا. ان میں رسک فیکٹرز زیادہ تھے جن میں پولوشن زیادہ ہے. ہمارے اسٹڈی ہوئی ہے کہ کراچی، لاہور، ان سب میں پولوشن ہے، لیکن اس میں مدرس پہ افیکٹ ہو سکتا ہے، بچے پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اس پہ اسٹڈی نہیں ہوئی تھی. پھر مدر میں ڈائبٹیز وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اس میں بھی ہارٹ پرابلم، تھائرائڈ وہ بڑا فیکٹر ہے. کچھ ہم فولک ایسڈ چیزیں مدرس کو دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جو کمی ہوتی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے. وہ بھی میجورٹی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ڈائبٹک ہیں، ماؤں کو بھی نہیں معلوم. بلکہ ایکچولی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈائبٹیز
مطلب ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے ڈورنگ پریگنینسی ہوتی ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں, چیک اپ نہیں کرائیں گے, ٹیسٹ نہیں کرائیں گے, آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اسی طرح کچھ مدرس جو ہے وہ میڈیکیشنس لے رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ فیٹس پہ افیکٹ کر سکتی ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ وین ایور یو آر پریگننٹ پلیز ہمارے پاس آئیے, ہم میڈیکیشنس اس کے لحاظ سے ایڈجسٹ کریں گے. اب تو چیزیں خیر وقت زمانہ چینج اتنا ہو گیا کہ اب تو اسموک بھی کری ہوتی ہیں ڈیورنگ پریگنینسی وچ از لیتل. لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسے معاشرے میں جہاں پر اگر کبھی ضرورت نہ پڑے خدا نخواستہ تو لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے, ان کو اپنا بلڈ گروپ ہی نہیں پتہ ہوتا, وہاں پر آپ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہے اس اویئرنیس کو, خاص طور پر جب ہم کانجنائٹل ہارٹ ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں, اس کو اسپریڈ کرنا؟ ایسا سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز پیدائشی ہے, ٹھیک ہے. کچھ چیزوں میں جو ہمارے میجورٹی ہے, ہم فیٹس میں مطلب جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت معلوم کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, پیرنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں, کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ تک بتا رہے ہوتے ہیں کہ فوراً ضرورت پڑے گی, اشد ضرورت پڑے گی, یا کچھ دنوں بعد ہم آرام سے کر سکتے ہیں, اس کو اس طرح لے کے چلیں گے. پوری کاؤنسلنگ ہمارے فیٹل کا پارٹ ہے. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کی مینجمنٹ شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری مینجمنٹ ہے, سرجیکل بھی ہے, انٹرونشنل بھی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ میں ہم لوگ بس ویٹ اینڈ واچ. اچھا, اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ پیشنٹس نہیں آتے, کہیں نہ کہیں سے ریفر ہو کر آتے ہیں, تو ان کے ایکوز میں مسئلہ ہوتا ہے. جب ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو وہاں ڈفرینٹ ہے. مینجمنٹ کا ہمارا بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ ہم پہ جب مینیج کریں گے ان کو کس طرح لے کے چلیں گے. ہمارے یہاں سب سے انفارچونیٹ یہ ہے کہ جس طرح میری او پی ڈی میں پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں امیجنگ اور ڈفرینٹ چیزوں سے ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ان کو میکسیمم ہم کتنا دے سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپلس دیتی ہوں. جس طرح فیٹل ایکو میں 2 بچے تھے, ٹوئنس. I did the echo fetal, کسی نے کیا ہوا تھا, اس میں دونوں کو لائف کیا ہوا تھا, one was dead. اب وہ جو تھا وہ مدر کو ہم نے اسی وقت بچانا تھا. وی ہیو اے فیٹل پروگرام اینڈ اے کارڈیو آپس پروگرام. کارڈیو آپس مینس جتنی خواتین جن کو کارڈیک مسئلہ ہے اور وہ پریگننٹ ہیں, وی ہیو این او پی ڈی فار دیٹ. تو ان کو اسی وقت کیا, اینستھیزیا کو انوالو کیا, گائنیکالوجسٹ کو بلایا کارڈیک ہاسپٹل میں, اور ایک فیٹس ہم نے ایک کو مطلب ڈیفینیٹلی ڈیڈ, دوسرے والا الائیو, اور اس کو مدر بھی کمپرومائز ہو رہی تھی اور دوسرا بچہ بھی کمپرومائز ہو رہا تھا. سو دس از آل اے فیٹل پروگرام جو آپ آرام سے ٹائم پہ ٹائملی مینیج کر کے آپ سب کی جان بچا سکتے ہیں. بڑا زبردست آپ نے مثال دی. اچھا, کون سی ابتدائی علامات ہوتی ہیں جنہیں والدین کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیونکہ کچھ بچے بڑے نارمل بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, بالکل کیا نشاندہی ہوتی ہے؟ ایک تو ہمارے یہاں جو ہے نا کچھ بچوں میں سنڈرومس ہوتے ہیں. سنڈرومس مینس خاص فیشیز چیزیں, ان میں تو 60-80% میں کارڈیک پرابلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 20% میں نہیں ہوگی. پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر نیلے پڑ رہے ہیں تو دیٹ از اے سائن. اگر بچہ پسینہ آ رہا ہے دودھ پیتے ہوئے, یا چھوڑ کے پی رہا ہے, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صحیح طرح اس کی ویٹ نہیں بڑھ رہا ہے, دیٹ از اے سائن. اگر تھوڑے سے آپ بڑے بچے لے لیں تو وہ بے ہوش ہو رہے ہیں, دیٹ کین بی اے سائن. اگر فیملی ہسٹری ہے, مینس ایک بچے کو پہلے ہو چکا ہے, تو دوسرے بچے میں چانسز آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے. اور تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں لائک 10-12 سال کے, بالکل صحیح کر رہے ہیں, سب کچھ کھیل رہے ہیں, کھیلتے کھیلتے سڈنلی بے ہوش ہو گئے, دیٹ کین بی اے سائن. اچھا, ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سوراخ ہے, چیزیں ہیں, اور بھی بچوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے. دھڑکن کا مسئلہ سب سے بڑا ہو سکتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, ہارٹ بلاک کے ساتھ ہے, پوری زندگی رہا. irregular ہارٹ بیٹ ہو سکتی ہے, ہارٹ بلاک ہو سکتا ہے, مینس وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کنڈکشن ہی نہیں ہو رہی, لیکن کبھی سمپٹومیٹک نہیں ہوا تو پتہ بھی نہیں چلا. ایک دفعہ ہوا, بے ہوش ہوا, لا کے دکھایا تو ہم نے پکڑا, پھر اس کو بیٹری لگانا چیزیں, یہ بھی آپشن ہے. پھر ہمارے انفارچونیٹلی جو ہماری پاپولیشن ہے اس میں رومیٹک ہارٹ ڈیزیزز بہت کامن ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں ایک انفیکشن ہو جاتا ہے کہ جو دل کے ویلوز پہ جا کے افیکٹ کرتا ہے. اچھا, اینڈ وی آر ویری ہائی رسک, ہم ہائی رسک اس میں آتے ہیں. اور جو بکس میں لکھے ہوئے ہیں کہ بچے باہر 10 سال لگتے ہیں MS بننے میں, وہ ہمارے یہاں 10 سال کے اندر ہو چکے ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کتنا مشکل ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر آج بھی اس طرح کے اسٹیریوٹائپس ہیں کہ زیادہ الٹرا ساؤنڈز نہیں کراؤ, شوائیں لگتی ہیں, بچہ کو ایشو ہوتا ہے, یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد پھر بہت سی پیدائشیں ایسی ہو رہی ہیں بچوں کی, بچے ایسی جگہوں پہ بورن ہو رہے ہیں جہاں پر دیہی علاقے ہیں, سببز ہیں, مڈ وائفس کے پاس پیدا ہو رہے ہیں, دائیاں جو ہیں وہ بچوں کی ڈلیوریاں کر رہی ہیں. ایسے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو ابھی ہم خواتین دیکھ رہی ہیں, جو مائیں دیکھ رہی ہیں, جو فیملیز دیکھ رہی ہیں, ان کو سادہ الفاظ میں بتائیں کہ ایک نارمل اور اب نارمل بچے میں کیا فرق ہے, کیسے, کیا تشخیص ہے, کیا ارلی سمٹمز ہیں.
اچھا میں پہلے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو میجورٹی کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ پتہ بھی نہیں چلتی ہیں. لائک پی ایف او ایک چھوٹا سا سوراخ ہوگا, وہ 40-50 سال تک بھی نہیں پتہ چلے گا جب تک وہ پرابلمس نہیں کرنے لگے گا. ٹھیک ہے, جو ہم لوگوں نے ابھی ڈسکس کیا کہ یہ پرابلمس ہو سکتی ہیں, تو اس میں آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ہے. اس کے علاوہ کسی اچھے ڈاکٹر نے اگر وہ اسٹیتھ رکھ لیا, مرمر جو ہمارے پاس میجورٹی آتا ہے وہ مرمر سن لیا, وہ بھیج دے گا ہمارے پاس کہ اس میں کوئی کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ہے. تو ایسے لوگوں میں, ایسی جگہوں پہ جو خواتین جو آپ کہہ رہے ہیں, تو وہی بات ہے, اگر بچہ جو ہے فیلئر میں ہے, نیلا پڑ رہا ہے, بے ہوش ہو رہا ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اوپر نیچے کا کلر الگ ہو رہا ہے, مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کو پھر شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نمونیا نہ ہو, کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی مطلب پریزنٹ اسی طرح کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور یہ ہوتا ہے کہ عموماً ہمارے یہاں بہت سارے بچے ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ نمونے کے لیے ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, اور وہ نمونیا صحیح ہو بھی نہیں رہا ہوتا. جب ہمارے کسی نے ایکس رے کرایا, دل بڑا لگا, اس نے ہمارے پاس بھیجے تھا. جب ہم نے ایکو کیا تو پتہ چلا کہ دل جو ہے کمزور ہے. مینس ہمارا اگر 60% کام کرنا چاہیے, اس کا 20-30 پہ کام کر رہا ہے. تو کبھی نارمل ہوگا نہیں جب تک آپ اس کو پھر سپورٹ نہیں دیں گے, ٹریٹ نہیں کریں گے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. جب آپ کو لگے بچہ بالکل لیتھارجک ہے, فیلئر ٹو تھرائیو ہے, اس کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے, تو آپ سوچیں. اور ایک ایکو, ایک آپ نے کیا کرانا ہے, ایک ای سی جی کرانا ہے, ایک ایکو کرانا ہے, اس سے زیادہ نہیں, اور ایکس رے کرانا ہے. دس از ناٹ ویری ہارڈ, اور اسی پہ آپ تشخیص بھی کر دیں گے. مور دین 90% اس پہ تشخیص ہو جاتے ہیں. جو کمپلیکس ہوتے ہیں اس کے لیے پھر ہم فردر امیجنگ جس طرح سی ٹی, سی ایم آر, ان کو لیتے ہیں. اویئرنیس از دا کی, کہ یہ معلوم ہونا چاہیے, ریگولر چیک اپ ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عالیہ کمال, آپ نے بڑی زبردست طریقے سے ساری چیزوں میں گائیڈ کیا. اور بڑا ضروری ہے بچوں پہ خاص طور پہ اگر ان کا وزن نہ بڑھ رہا ہو, اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ کیسے آپ سمٹمز جو ہیں ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں, اور ریگولر چیک اپس تو ہونے چاہیے. ویسے ہمارے یہاں اینولی چیک اپس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اسکریننگ از ویری امپورٹینٹ, اور خاص طور پر جو حاملہ خواتین ہیں وہ اپنا ریگولر چیک اپ رکھیں. اور یہ جو اسٹیریو ٹائپس ہیں الٹرا ساؤنڈ سے ریلیٹڈ یا بار بار جا کے چیک کروانے سے ریلیٹڈ, ان کو ہمیں ٹائم آ گیا کہ ان کو ترک کیا جائے. بلکہ ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں ٹیسٹ اگر ان کا نیگیٹو آئے تو کہتے ہیں پیسے ضائع ہو گئے. ہاں, سوچیں. شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ نیگیٹو آ رہے ہیں.